یہ ماہ ربیع الثانی ہے کہ جس کو ہمارے لوگ بڑی 11ویں کے نام سے بھی اس مہینے کو یاد کرتے ہیں، لیکن حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، آپ نے جو درس و تدریس اور ابلاغ و تبلیغ کا کام کیا ہے، ہم اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور صرف ان کے ساتھ ایک نسبت کو ہم یاد رکھے ہوئے ہیں کہ صرف ان کی 11ویں شریف کا ختم دلانا ہے اور ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ حالانکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا جو سب سے بڑا اور اہم کارنامہ ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے 33 سال تک علم دین حاصل کیا، 18 سال کی عمر سے لے کر 51 سال کی عمر تک آپ علم دین حاصل کرتے رہے۔ بقیہ زندگی کے 40 سال آپ نے درس و تدریس کیا اور ابلاغ و تبلیغ کی، لوگوں کی فکروں کے قبلوں کو درست کیا اور ان تک دین اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے وہ پہنچایا اور ان کو تعلیمات نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے روشناس کرایا کہ اللہ کے دین اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ حقیقی معنوں میں کیا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار آپ کی مجلس میں شریک ہوا، آپ نے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفاسیر بیان کرنا شروع کی، ایک تفسیر، دوسری تفسیر، تیسری تفسیر، چوتھی تفسیر، حتیٰ کہ 11 تفسیریں بیان کیں اور ہر ایک کے اوپر علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے کہا کہ مجھے اس تفسیر کا پتہ ہے، میں اس کے متعلق جانتا ہوں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اس ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان فرمائی۔ یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ ہے کہ جسے ہم بالکل بھولے بیٹھے ہیں۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہوتے تھے جو آپ سے علم حدیث، علم تفسیر یہ تمام جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ تو آپ حسنی حسینی سید بھی ہیں۔ والدین جو ہوتے ہیں ان کا اولاد کی تربیت کے اندر بڑا اہم اور بڑا ضروری کردار ہوتا ہے کہ والدین اگر نیک، متقی اور پارسا ہوں تو پھر ان کی اولاد بھی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جیسی ہوتی ہے۔ کہ آپ کے والد دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ دریا کے اندر ایک سیب جو ہے وہ بہتا ہوا آیا، بھوک لگی تھی، سیب پکڑا اور کھا لیا۔ پھر خیال آیا کہ یہ کسی کا سیب تھا جس کی اجازت کے بغیر میں نے اس کو کھا لیا۔ تلاش کرنا شروع ہو گئے کہ اس کا مالک کون ہے۔ دریا کے الٹی سمت چلنا شروع ہوئے، آگے جا کر دیکھا کہ ایک باغ ہے کہ جس کے کچھ درخت جو ہیں وہ دریا کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اس کے مالک کو تلاش کیا، میں نے آپ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، آپ مجھے اس پر معاف کر دیں یا اس کا کوئی مواخذہ لے لیں مجھ سے۔ آج اگر ہم اپنے زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک سیب تو کیا لاکھوں کروڑوں روپے بھی مل جائیں تو ہم فوراً سے کہتے ہیں کہ لبی چیز خدا دی نہ تیل دی نہ پات۔ تو ایک سیب کھایا تھا انہوں نے تو اس کی معافی لینے کے لیے چلے گئے، تو وہ بھی آنکھوں والے تھے، انہوں نے بھی اس بات کو جان لیا کہ جو ایک سیب کی معافی حاصل کرنے آیا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ ان کے پاس کتنی دیر خدمت کرتے رہے، ان کے باغوں کو پانی دیتے رہے، پھل اتارتے رہے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا تو پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والدین اگر متقی اور پرہیزگار ہوں تو اولاد نیک ہوتی ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ دیندار ہو تو گھر میں دین آتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو تو نسلوں میں دین آتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف نکلے تو والدہ نے کیا فرمایا تھا کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اور اس سچ کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ پورا کا پورا قافلہ لوٹنے والے ڈاکو تمام کے تمام توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ گئے تھے۔ تو یہ ایک سچ کا نتیجہ ہے کہ ایک بچہ اگر اپنی والدہ کی بات مان رہا ہے اور ہم سے جھوٹ نہیں بول رہا تو ہم اپنے رب کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے موتی نکلتے ہیں۔ تو جب حسنی حسینی سید، آپ کے والد حضرت ابو صالح اور آپ کی والدہ فاطمہ ام الخیر، جب ان کا نکاح ہوا تو وہاں سے موتی یہ نکلے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی صورت میں نکلے۔